السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹچ اینڈ وظائف کے ناظرین، امید ہے کہ آپ اللہ پاک کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر ایک ایسے ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن کا ذکر سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ منقول ہے کہ دو انگریز ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے استفسار کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کن نبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تو جانوروں کی بولیاں تک سمجھتے تھے۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عالم ہیں۔ آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے؟ اتفاق سے اس وقت دو گونجیں اٹھتی چلی جا رہی تھیں۔ فرنگوں نے عرض کیا کہ وہ دو گونجیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، وہ ایک دوسرے سے کیا بات کر رہی ہیں؟ ان عالم صاحب نے فرمایا، میں تو خاک پائے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، اور ان کے ساری ظاہر کی، مگر انگریزوں نے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اگر آپ اصرار کرتے ہو، بار بار پوچھتے ہو، تو سن لیجئے۔ وہ دونوں گونجیں یہ گفتگو کر رہی ہیں۔ اگلی پچھلی سے کہہ رہی ہے، جلدی کرو، اندھیرا ہو رہا ہے۔ پچھلی نے اگلی کو جواب دیا کہ جب ہم پچھلی وادی میں جلدی سے اتری تھیں تو میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے مجھ سے تیز نہیں اڑا جا رہا۔ تم آہستہ آہستہ چلو، میں پورے زور سے چلتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ رہ سکوں۔ ان فرنگوں کے پاس اس وقت بندوق تھی اور دونوں بڑے نشانے باز تھے۔ ایک نے فوراً نشانہ باندھا تو پچھلی گونج کو نشانہ لگایا تو وہ نشانہ لگتے ہی زمین پر آ کر تڑپنے لگی، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی گونج کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ انگریز مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، حضور واقعی دین اسلام سچا ہے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ عالم دین کون تھے جنہوں نے اپنے نور علم اور نور ولایت سے پرندوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر ان انگریزوں کو بیان فرما دی؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک سچے عاشق رسول اور با کرامت ولی تھے، وہیں ایک زبردست عالم دین بھی تھے۔ کم و بیش 50 علوم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کامل مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلوی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1956 کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام اور والد ماجد آپ والدہ ماجدہ کے نام سے محبت سے تھے۔ آپ کے جد امجد یعنی آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد مصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ اس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور غلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک نعتیہ دیوان میں آپ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے آپ کا مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ لقب آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت کہا یا سنا جاتا ہے تو ذہن فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جاتا ہے۔ علماء اہل سنت آپ کو اور بھی بے شمار القابات سے یاد کرتے ہیں،
جیسے میرے پیر و مرشد عاشق اعلی حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان 12 القابات کے ساتھ ذکر خیر فرمایا۔ وہ 12 القاب کون سے ہیں آپ بھی سنیے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعی رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت وغیرہ ان ناموں سے ان القابات سے میرے آقا اعلی حضرت کو میرے امیر اہل سنت نے پکارا، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1 ماہ کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔